دین کے اوپر جان مال اور وقت لگاتے ہیں ان کے دل میں دین کی عزت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، قدر آ جاتی ہے۔ آج کے مرد لوگ بزنس پر اپنا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو ان کو بزنس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ایک دوسرے کے لیے وقت دیں گے، قربانی دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایفرٹس کریں گے، اتنا یہ شادی کا رشتہ مضبوط ہوگا اور یہ محبت گہری سے زیادہ اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اون کریں۔ جہاں ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں نہیں ہوتی وہاں تعلق کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی زینب کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنے والی، سمجھانے والی، بتانے والی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا، اس کا دل تنگ ہوتا تھا۔ چنانچہ 1 سال اس نے جب گزارا تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی، عناد آ گیا۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے، تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی دوائی ایسی دیں جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارے نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کے قتل کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پوائزن ہے، اس میں 1 سال لگے گا اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا آپ ایسی دوائی مجھے دے دیں۔ چنانچہ حکیم نے ایک دوائی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو دنیا آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اچھا وقت گزارتی تھیں، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی، چنانچہ یہ آئی۔ اب اس نے اس کو اپنی ساس کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا
زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، ان کی خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی کہ تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی، اور خامد بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خامند کو بھی خوش کیا، ساس کو بھی خوش کیا۔ لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اب میری ساس مر جائے گی تو اب اس کے دل کو خوشی کی بجائے غم ہوتا، کیونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے اس کو محبت ڈیولپ ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی اینٹی ڈوٹ دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، وہ اتنی میرے ساتھ اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے کہ زہر دی جا رہی ہے، لیکن جو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ پہلے تم نے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، تمہیں اس کی بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، اپنی طبعی زندگی گزارے گی۔ اب اس لڑکی کے آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ سینسٹیو بہت ہو گئی تھی، بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب جب اس نے اس کی بات سنی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت مثالی محبت بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان بھی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ بیوی خامند کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کرے اور خامند اپنی بیوی پر انویسٹمنٹ کرے تو یہ محبت پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ دوسری بات شریعت نے کہی مودتم و رحمہ، اور تمہارے درمیان ہم نے رحمت کو رکھ دیا۔ دیکھیں، جوانی میں میاں بیوی کی محبت میں ایک دوسرے کی جنسی ضرورت کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے، لہذا اگر میاں بیوی جھگڑا بھی کریں، ناراض بھی ہوں، تو شام کو پھر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، خامند کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو خامند کی ضرورت۔ لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جنسی ضرورت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر جھگڑا ہو تو نفرتیں پکی ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا کہ تمہارے درمیان مودت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی۔ رحمت کہتے ہیں
کہ اب تم ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی کا اتنا عرصہ گزار چکے، اب اس کی قدردانی کرو اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ تو رحمہ از ٹو گیو وداؤٹ آسکنگ ٹو ریٹرن، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ یعنی جو آپ اپنی جوانی میں ایک دوسرے کے لیے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اس کو آنر کریں، اس کا احساس کریں۔ خامد یہ سوچے جب یہ میرے پاس آئی تھی، چھوٹی عمر تھی، خوبصورت تھی، اب اتنے بچوں کی ماں بن گئی، اب اس کی وہ صحت نہ رہی، وہ خوبصورتی نہ رہی، اس نے تو اپنی لائف ہی انویسٹ کر دی، تو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ بیوی بھی سوچے کہ میرے خامن نے مجھے سایہ دیا، مجھے گھر دیا، مجھے عزت دی، یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے، اب اگر یہ بڑھاپے میں ذرا سینسٹیو طبیعت کا مالک بن بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے برداشت کرنا چاہیے۔ تو رحمت کا لفظ، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی قدردانی کرنا اور گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا۔